12 نومبر کو دلی ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک ججمنٹ دیا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہے سیو انڈیا فاؤنڈیشن، یہ لوگ کورٹ کو جاتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ مجھے معلوم ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ان کا بیک گراؤنڈ RSS کا ہے. یہ لوگ کورٹ کو گئے، سیو انڈیا فاؤنڈیشن اور MCD کو پارٹی بنایا گیا. تو کورٹ نے یہ کہا کہ ایک جوائنٹ سروے رپورٹ ہے جس کو نے انکلوز کیا. اچھا، یہ جوائنٹ سروے میں کنڈکٹ کون کر رہا ہے؟ MCD کے لوگ، DDA کے لوگ، اور آپ کے LNDO کے لوگ، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور پولیس آفیشلز. بھائی جب جائیداد وقف کی تو وقف کیوں نہیں ہے سروے میں؟ 1970 کا وقف کا گزٹ انٹری نمبر 40 وہ لکھ رہا ہے کہ 100 سال پرانی وقف ہے. یہ سروے ہوا، سروے میں یہ لوگ نہیں ہیں. اور تیسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کورٹ کے آرڈر میں کورٹ نے کیسے طے کر دیا کہ زمین ان کی ہے؟ کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ وقف ٹریبیونل طے کرتا، وقف ٹریبیونل کو نہیں گیا. چوتھی بات یہ ہے کہ جب کورٹ نے کہا کہ LDO کی ہے تو اس وقت دلی وقف بورڈ کے ایڈیشنل اسٹینڈنگ کونسل بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پانچویں بات یہ ہے کہ کورٹ نے کہا کہ MCD کے ڈپٹی کمشنر کو، بھائی ڈپٹی کمشنر اپنے ہی معاملے میں کیسا فیصلہ کرے گا بتائیے؟ یہ تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے. تو اسی لیے دلی وقف بورڈ کو یہ چاہیے تھا کہ اس میں پارٹی بنتے، یہ جو آرڈر آیا، اور اس کو بتاتے کہ بھائی یہ 1970 کی گزٹ ہمارے پاس ہے، یہ وقف کی پراپرٹی ہے. تو یہ نہیں کیا گیا. پھر جب یہ آرڈر آ گیا تو دلی وقف بورڈ کو اور وہاں کی کمیٹی کو اس کے خلاف ریویو ڈالنا تھا. ہائی کورٹ نے ضرور کہا کہ 3 مہینے کے اندر، مانے فروری تک ٹائم تھا. نہ دلی وقف بورڈ ریویو ڈالا، نہ وہ کمیٹی کے لوگ ریویو ڈالے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں پر وقف کی جائیداد کو، کیونکہ کورٹ کو آپ جا کر پارٹی نہیں بنے اور کورٹ نے ایک غلط فیصلہ لیا پراپرٹی کا، وہ تو وقف ٹریبیونل ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون اس کا مالک ہے یا نہیں. تو اسی لیے، اور ایک چیز، یہ جو وقف ہے، یہ وقف دلی وقف بورڈ کو ہر سال وقف چارجز دے رہا ہے 20%. دلی وقف بورڈ لکھتا ہے 70%. تو یہ کیس چل رہا ہے ابھی ہائی کورٹ میں.